بیسک ٹائپس آف ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز ان پاکستان کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ پراپرٹیز کی کون سی بیسک کیٹیگری ہیں، کون سی زیادہ کیٹیگریز بنائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ آتی ہے ویسنٹ لینڈ کی، مطلب خالی زمین کی۔ اب جو خالی زمین ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ درخت دیکھنے کو ملیں گے، کوئی نہ کوئی جھیل ملے گی، منرلز یعنی وہ تو پہاڑوں میں آ جاتے ہیں، زیادہ جو منرلز ہوتے ہیں، جو معدنیات ہوتی ہیں وہ پہاڑوں میں ہی ملتی ہیں۔ تو اب جو پہاڑوں کی زمین ہے وہ خالی زمین ہی مانی جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ نیچرل یا مین میڈ ریسورس بھی ہوتا ہے۔ نیچرل کا مطلب ہو گیا وہاں پہ پانی جو ہے وہ نیچرلی آ رہا ہے، اس کے علاوہ ریت پڑی ہوگی، مٹی پڑی ہوگی، تو وہ نیچرلی چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ اب مین میڈ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جی انسان نے کوئی نہ کوئی چیز بنا دی ہو۔ تو ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ایئر رائٹس یا سرفیس رائٹس بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو زمین ہے یہ میری ہے، اور اس خالی زمین کو میں کلیم کرتا ہوں کہ یار یہ میری جگہ ہے۔ اب اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں، وہاں پہ بہت زیادہ پلاٹس بنائے جاتے ہیں کہ یار کچھ لوگوں نے وہاں پہ گھر بنائے ہوتے ہیں، اور جو ریزیڈینشل یا کمرشل ایریاز ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر خالی زمینوں پہ ہی بنائے جاتے ہیں، تو اس کو ویسٹرن لینڈ کہا جاتا ہے۔ جو دوسری پراپرٹی آتی ہے یا کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے ریزیڈینشل پراپرٹیز، کہ ریزیڈینشل پراپرٹیز مطلب کہ جہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کی کوٹھیاں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم ریزیڈینشل ایریاز ہی یا ریزیڈینشل پراپرٹیز ہی مانتے ہیں۔ اب جو زیادہ کام ہے پاکستان میں وہ ریزیڈینشل ایریاز کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک اچھی سی جگہ پہ اپنا گھر بنائیں، اور یا زمین خریدیں، ایک اچھی سی زمین خریدیں، وہاں پہ اپنا بعد میں گھر بنائیں گے، یا وہ موقع پہ ہی بنا بنایا گھر لے لیتے ہیں۔ تو اب جو زیادہ کام ہے ریئل اسٹیٹ کا وہ اسی کیٹیگری میں ہی کیا جاتا ہے پاکستان میں۔ اس سے نیکسٹ ٹائپ اگر ہم تھوڑی سی اگزامپل دیکھیں آگے ریزیڈینشل ایریاز کی، تو اس میں آتی ہیں اپارٹمنٹ بلڈنگز، کہ یار بڑے بڑے اپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں، بڑے بڑے فلیٹس بنائے جاتے ہیں، تو لوگ ان کو خریدتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا کے دی گئی ہے یار، اس میں 4 فلور ہیں، اور ہر فلور پہ کوئی نہ کوئی آپ کو فلیٹ مل جائے گا جس میں آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ 3 4 دوست مل کے ایک فلیٹ لے لیتے ہیں، تو یہ ان کو اپارٹمنٹ بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ اب جو دوسری ٹائپ آتی ہے وہ آتی ہے ہومز کی، کہ آپ کو بنے بنائے گھر بھی مل جاتے ہیں، آپ کو زمین مل جاتی ہے کہ آپ اس زمین پہ اپنا گھر بنا لیں، اور زیادہ تر اس میں آپ کو بنے بنائے گھر ہی ملتے ہیں اور اچھی قیمت پہ ملتے ہیں۔ اب بڑے سٹیز میں چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو آپ کو اس حساب سے مہنگے گھر ملیں گے۔ اب ویسنٹ ہومز ہوتے ہیں مطلب خالی گھر پڑے ہوتے ہیں کچھ، یا جن کو آپ نے بنانا ہوتا ہے، خالی جگہ ہے آپ کے پاس، تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں بعد میں یہاں پہ اپنا گھر بناؤں گا، تو وہ زمین بھی آپ کو کافی مہنگی ملے گی، اتنی سستی نہیں ملے گی ایک مین سٹی میں۔ نیکسٹ ٹائپ آتی ہے کوآپریٹو ہاؤسنگ۔ کوآپریٹنگ ہاؤسنگ کا مطلب ہے کہ یار ایک بہت بڑی کمپنی ہے یا ایک بہت بڑا برانڈ ہے جس کے پاس بہت بڑے ایریا کا کنٹرول ہے، جیسے کہ بیریا ٹاؤن ہو گیا، تو ان کو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ ٹائپ دیکھتے ہیں کمرشل پراپرٹیز۔ کمرشل پراپرٹیز میں کیا آتا ہے؟ کمرشل پراپرٹیز میں زیادہ تر انڈسٹری آ جاتی ہے، فیکٹریز آ جاتی ہیں، اور یہ جو شاپنگ مالز ہیں یا بڑے بڑے پلازے ہیں یہ آ جاتے ہیں اس چیز میں، جی کمرشل ایریاز میں۔ اب جو کمرشل پراپرٹی ہوتی ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے بنسبت ریزیڈینشل ایریاز کے، لیکن جو زیادہ کام ہے وہ ریزیڈینشل سائٹ پہ ہی ہے، کمرشل سائٹ پہ کام تھوڑا کم ہوتا ہے۔ اب کیونکہ جو بڑے بڑے آفس، بڑے بڑے سنیماز، شاپنگ مالز بنائے جاتے ہیں تو وہ سٹیز کی مین جگہ پہ ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوں اس چیز کی طرف سے۔ اب جو سٹی کا جو مین سینٹر ہے وہاں پہ اگر کوئی مال ہوگا یا کوئی ہوٹل ہوگا سمجھ لیں، تو وہاں پہ عوام زیادہ جائے گی بنسبت اس کے کہ جو شہر کے تھوڑا باہر کر کے ایک ہوٹل ہے یا سنیما ہے، وہاں پہ عوام نہیں جائے گی اتنی۔ اسی طرح جو شاپنگ مال ہوتے ہیں وہ بھی سیکٹر کے مین میں ہی بنائے جاتے ہیں، تو اس حساب سے جو ان کی پرائسز ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں، کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں، اور کوئی ایک بندہ ان کو مشکل سے ہی خریدتا ہے۔ بہت زیادہ شیئرز ڈالے جاتے ہیں تاکہ یار زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شیئر ڈالیں اور یہ چیز خرید لی جائے، یہ زمین خرید لی جائے، اور یہاں پہ شاپنگ مال بنایا جائے یا کوئی نہ کوئی ہوٹل بنایا جائے۔ نیکسٹ ٹائپ آتی ہے انڈسٹریل پراپرٹیز، کہ آپ نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے، کوئی فیکٹری لگانی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی جگہ کی ضرورت پڑے گی، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار جو انڈسٹری کے لیے جگہ چاہیے نا وہ شہر سے تھوڑا سے دور کر کے لگائیں، تاکہ ایک تو لوگوں کو نقصان نہ ہو فیکٹری کا، اور ایک جو کام ہے فیکٹری کو وہ سکون سے آسانی سے شہر سٹی سے تھوڑا باہر کر کے ہو، اور اس کو کوئی زیادہ رکاوٹ ڈالنے والے لوگ نہ آئیں اس میں۔ کیونکہ اگر دیکھیں شہر میں ہوگی انڈسٹری کوئی ہوگی تو لوگ اس کی شکایتیں کریں گے بار بار کہ یار شور آتا ہے، پولوشن ہوتی ہے، تو کافی مسائل ہوتے ہیں، تو لوگ
جو انڈسٹری لگاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سٹی سے تھوڑی باہر کر کے انڈسٹری لگائیں. تو اب اس میں فیکٹریز آ جاتی ہیں, بڑے بڑے پاور پلانٹ آ جاتے ہیں اور ویئر ہاؤسز آ جاتے ہیں.